PCOS کے ساتھ حمل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ بہت سے ایزی سٹیپس ہوتے ہیں، اگر ان کو فالو کیا جائے یا ان پر عمل کیا جائے تو حمل آسانی سے ہو جاتا ہے اور ایک سکسیزفل پریگنینسی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب سٹیپس کو فالو کرنے کے لیے ہمیں PCOS کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ PCOS ایک ایسی ہارمونل ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ نہ صرف پریگنینسی ہونے میں مشکل کرتی ہے، اگر پریگننٹ ہو بھی جائے تو ارلی مسکیریجز کا وجہ بنتی ہے، بی کے اسٹل برتھ کی وجہ بنتی ہے، حمل کے دوران شوگر بلڈ پریشر کا ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بیماری کے ساتھ پریگنینسی کو کیسے لے کر چلنا ہے، پریگنینسی کیسے کرنی ہے، کیسے اس کو کامیاب حمل میں کنورٹ کرنا ہے، یہ ہمیں سارا انفارمیشن ہونی چاہیے، اور آج ہم اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ہی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر رابعہ نعیم، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ انفرٹیلٹی ایکسپرٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ PCOS ڈیزیز کے ساتھ کہ وہ فیمیل جن کو PCOS ہے وہ پریگنینسی کیسے کریں، کہ بہت سی فیمیل جب کلینک پہ آتی ہیں اس پرابلم کے ساتھ، ان کو پریگنینسی نہیں ہو رہی، بہت سال شادی کو ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ کنسیو نہیں کر پا رہی، تو جب ان سے ہسٹری لی جاتی ہے تو اندر جو انڈرلائنگ کاز نکلتی ہے وہ PCOS ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور میں یقین سے کہتی ہوں اگر آپ نے جو میں نے سٹیپس آپ کو آج بتاؤں گی، جو میتھڈ بتاؤں گی، اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو 1 سال کے اندر آپ 100% کنسیو کر جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میری کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا ہوگی، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور آگے سبسکرائب ضرور کریں۔ سٹیپس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا بریفلی PCOS کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ PCOS ایک ہارمونل امبیلنس ہے جس کی وجہ سے فیمیل جن کو یہ PCOS ہوتا ہے ان کی اووریز پراپر کام نہیں کرتی، ان کے اندر اووریز کے اندر جو نارمل ایگ کی گروتھ ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، یا ایگ کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ نہیں ہو پاتی، اور بائی چانس اگر پریگنینسی ہو بھی جاتی ہے لیکن اس ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے جو پروسیس آف امپلانٹیشن ہوتا ہے کہ وہ جس میں جو نیولی فارم ایمبریو ہوتا ہے وہ جب یوٹرس کے اندر اپنی جگہ بناتا ہے تو اس کو جگہ بنانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور مسکیریج ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی فیمیل اگر PCOS کے ساتھ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر اور شوگر کا بہت رسک ہوتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو اس لیے PCOS کو ڈسکس کرنا، اس کی کازز کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ PCOS کی جو 2 مین کازز ہوتی ہیں، ایک ہے جسم میں انسولین کی ریزسٹنس، کہ جو PCOS ہوتا ہے وہ جسم کے اندر انسولین کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان فیمیل میں PCOS ہوتا ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ انسولین ریزسٹنس کا یہ مطلب ہے کہ جسم میں انسولین تو موجود ہے لیکن باڈی اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسولین مسلسل جسم میں بڑھتی رہتی ہے، اور جب انسولین کا لیول باڈی میں ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو جسم کے اندر یہ باقی ہارمونس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اووریز کو ہارمون کو ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایگ کی جو کوالٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، وہ میچور نہیں ہو پاتا۔ اور جو دوسری امپورٹنٹ وجہ PCOS کی ہے وہ انفلیمیشن، کہ جسم میں جو پروسیس آف انفلیمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان فیمیل کو PCOS ہو گیا۔ اب انفلیمیشن کی مین جو 2 کازز ہوتی ہیں جو وہ ہے اسٹریس، اور دوسری ہے ہماری ڈائٹ اور انہیلدی لائف سٹائل۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم PCOS کوئی جو کازز ہیں ان کو جسم میں ختم کریں، ان کو اپنی لائف سے ختم کریں تاکہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے جسم پہ کم سے کم ہوں اور ایک سکسیزفل پریگنینسی لے سکیں۔ سب سے پہلے ہے انسولین ریزسٹنس۔ اب انسولین ریزسٹنس کو کیسے کم کریں؟ اس کے لیے جو سب سے ٹاپ موسٹ آتی ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، ڈیلی 30 to 45 منٹ کی جو واک ہے، برسک واک ہوتا ہے، یہ انسولین کو ریزسٹنس کو کم کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ڈائٹ، کہ ہم نے وہ ڈائٹ لینی ہے، اپنی ڈائٹ میں وہ چیزیں خوراک غذا میں شامل کرنی ہیں جو کہ انسولین کی مقدار کو جسم میں نہ بڑھائے، کہ وہ فوڈ جن کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے وہ اپنی ڈائٹ میں نہیں لیتی، جس میں چینی ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ انسولین جسم میں بنتی ہے اور وہ زیادہ مسائل کا سبب بنتی ہے۔
اور تھرڈ پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس فائبر ڈائٹ کی. اپنی ڈائٹ میں جو فائبر ہے اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے. جتنی بھی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان میں فائبر زیادہ ہوتا ہے. سلاد, کچی سبزیاں, ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. دالوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. یہ فائبر ڈائٹ ہوتی ہے جو کہ جسم کے اندر انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے اور انسولین کے لیول کو نہیں بڑھنے دیتی. فورتھ پہ آ جاتی ہے ایکسرسائز, جو میں نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے. ڈرگس کی بات کریں تو اس ڈرگس میں جو یوز کی جاتی ہے وہ میٹفارمین ہوتی ہے جو کہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. نیکسٹ یہ تھے اسٹیپ 1, ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دوسرا ہے کہ ہم نے جسم کے اندر پروسیس آف انفلیمیشن کو کم سے کم کرنا ہے. اب اس کے لیے اس کی 2 کازز ہیں, ایک سٹریس ہے اور دوسری ہماری انہیلدی ڈائٹ. سٹریس کو کم کریں. اب سٹریس کو کم کرنے کے لیے خود کو بیزی رکھیں, خود کو سوشلائز کریں کہ لوگوں میں بیٹھیں, بات کریں, اور اپنی جو ہے اپنی جو آپ کی ٹاکنگ ہو وہ ایک پازیٹیو ہو, نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں مصروف کر لیں تاکہ آپ کا جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ رہے. یوگا کریں, لائٹ سے ایکسرسائز رکھیں. یہ ساری چیزیں اسٹریس کو ختم کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. اب ہے ہمارے پاس ڈائٹ. ہر وہ ڈائٹ لیں جو کہ آپ کے اندر انفلیمیشن کو بڑھا دیتی ہیں. جتنی بھی ڈائٹ ہیں جو کہ انہیلدی ہوتی ہیں, جس میں ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس چیز ہے, ٹرانس فیٹ ہے. ٹرانس فیٹ وہ فیٹ ہوتی ہے جب ہم کسی بھی چیز کو ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کی جو فیٹ ہے ٹرانس فیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ ٹرانس فیٹ جب ہم اپنی ڈائٹ میں لیتے ہیں, ان کو ریگولر لیتے ہیں, تو جسم کے اندر جو انفلیمیشن کا پروسیس ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ ڈائٹ لیں جو اینٹی انفلیمیٹری فوڈ لیں. اینٹی انفلیمیٹری فوڈ میں کیا کیا شامل آ جاتے ہیں, اس میں گرین ٹی کا استعمال کریں, اور اپنی خوراک میں ادرک کا, زیرے کا, دار چینی کا, اور فلیکس سیڈز کا, اسبگول چھلکے کا, ان چیزوں کا استعمال رکھیں. یہ اینٹی انفلیمیٹری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اندر جسم میں پروسیس آف انفلیمیشن کو کم کر دیتی ہیں. جیسے ہی جسم میں پروسیس آف انفلیمیشن کم ہوگا, جو PCOS کے جو ہارمونل بیس سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا امبیلنس ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں, اور اوولیشن ہوتی ہے, انڈے ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک سکسیسفل پریگنینسی کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور تھرڈ ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز کو اپنے ڈیلی روٹین میں ضرور شامل رکھیں. جو ایکسرسائز ہوتی ہے یہ ہر لحاظ سے بہت ضروری ہے. یہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے, یہ جسم کے اندر انفلیمیشن جو پروسیس آف انفلیمیشن اس کو کم کرتی ہے. آپ کے اندر ایک نیو انرجی آتی ہے, آپ انرجائز رہتے ہو, اسٹریس کو کم کرتی ہے, آپ کو ویٹ کو بیلنس کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اس لیے ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ رول ہے, خاص طور پہ ان فیمیلز کے لیے جو کہ PCOS کے ساتھ ہیں اور پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں. یہ تو ہو گئے ہیں جو ہم نے اپنے لائف اسٹائل میں چینجز کرنی ہے, لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے. اور فورتھ پہ جو امپورٹنٹ ہے کہ اپنی نیند کو پراپر رکھیں. ایک ڈیلی 7 to 8 آور جو نیند ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ وہ فیمیل جو چاہتی ہیں کہ وہ پریگننٹ ہو, کیونکہ نیند ایک تو ہارمونس کو بیلنس رکھتی ہے, اسٹریس کو کم کرتی ہے. یہ دونوں باتیں جب جسم میں نارملائز ہو جاتی ہیں, ہارمونل امبیلنس کم سے کم ہوتا ہے, اور سکسیسفل پریگنینسی کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہے اب ہم نے میڈیسن یوز کون سی کرنی ہے. میڈیسن یوز کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے مینسٹرل سائیکل کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ جو PCOS والے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے جو مینسز ہوتے ہیں وہ ریگولر نہیں ہوتے. کبھی ان کو 32 ڈیز بعد مینسز آ رہے ہیں, کبھی 35 ڈیز بعد آ رہے ہیں, کبھی 2 منتھ کے بعد آ رہے ہیں, کبھی 3 منتھ کے بعد آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا سائیکل ریگولر نہیں ہوتا. تو اب بعض کا ہم میڈیسن سے بھی سائیکل کو ریگولر کرتے ہیں, لیکن جیسے وہ میڈیسن چھوڑتے ہیں پھر سے ریگولرٹی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ مینسٹرل سائیکل کا ٹریکنگ کریں, جو پچھلے ایٹ لیسٹ 3 منتھ کے جو سائیکل ہے نا ان کا ریکارڈ بنائیں. ان کا ریکارڈ لے کے ڈیز کو کیلکولیٹ کریں, ان کا ایک ایوریج نکالیں. فرض کرو آپ کی ایوریج نکل جاتی ہے 32 ڈیز, کہ آپ کا جو ایوریج سائیکل ہے وہ 32 ڈیز ہوگا. اس میں آپ نے 14 مائنس کرنا ہے, تو جو آپ کا ڈے بنتا تھا 18, تو 18th ڈے آپ کا رفلی ایک اوولیشن ڈے بنتا ہے. کیونکہ جو سائیکل ہوتے ہیں وہ ریگولر نہیں ہوتے, تو بہتر ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے اور 3 دن بعد. تو آپ کے پاس ایک فرٹائل پیریڈ اب آپ کے پاس ایک آ گیا ہے. اس فرٹائل پیریڈ کو آپ نے اویل کرنا ہے. ہسبینڈ وائف ان دنوں میں اکٹھے رہیں گے تاکہ جو پریگنینسی ہے اس کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اوولیشن کو بھی ٹریک کرنا ہوتا ہے کہ اوولیشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی.
اس کے کچھ نیچرل سائنس ہوتے ہیں، کچھ ہمارے پاس کٹس بھی اویلیبل ہوتی ہیں جس سے آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اوویلیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جو نیچرل میتھڈ ہے اس میں باڈی ٹمپریچر کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ باڈی ٹمپریچر ریگولر آپ جو آپ کو میں نے فرٹائل پیریڈ دیا ہے اسے 1-2 دن پہلے اپنا باڈی ٹمپریچر کو مانیٹر کرنا شروع کر دیں. اور جس دن اوویلیشن ہونی ہوتی ہے اس دن آپ کا باڈی ٹمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ رائز کر جائے گا. دوسرا میتھڈ ہے سروائکل میوکس کی چیک کرنا کہ جو آپ کو نیچے سے ویجائنل سیکریشنز ہوتی ہے وہ نارملی واٹری ہوتی ہیں، لیکن جب اوویلیشن ہونی ہوتی ہے یا اوویلیشن ہونی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی جو کنسسٹنسی چینج ہو جاتی ہے. جو سروائکل سیکریشنز ہوتی ہیں ایک تو وہ میوکائڈ ہو جاتی ہیں، لیسدار ہو جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اوویلیشن ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس مارکیٹ سے نا اوویلیٹری کٹس بھی اویلیبل ہوتی ہیں، وہ اچھے میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں جسے ہم اوویلیشن کٹس کہتے ہیں. جیسے پریگنینسی کٹ ہوتی ہیں ایسے اوویلیشن کٹ ہوتی ہیں. وہ آپ کو جو آپ کا فرٹائل پیریڈ آپ نے نکالا ہے اس میں آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی اس کٹ کے ذریعے چیک کریں کہ اوویلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ آپ کو بالکل سیم جیسے پریگنینسی ٹیسٹ پہ 2 لائنیں بنتی ہیں، جب اوویلیشن ہونی ہوتی ہے اس پہ بھی 2 لائنیں بنتی ہیں ریڈ کلر کی، تو پتہ چل رہا ہے کہ اب اوویلیشن ہوگی. اوویلیشن انڈر ریلیز ہونے کو کہتے ہیں. تو آپ جب اوویلیشن ہوگی تو ہسبینڈ وائف جب ریلیشن رکھتے ہیں تو پریگنینسی ہونے کے میکسیمم چانس ہوتے ہیں. یہ تھے اوویلیشن ٹریکنگ. اب ہم بات کرتے ہیں میڈیسن، کیونکہ جو پی سی اوز والے ہوتے ہیں ان کو ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، ان کو پریگنینسی کے لیے میڈیسن کی سپورٹ لینا پڑتی ہے. میڈیسن کے بغیر بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ کنسیو کریں گے اور کنسیو کر کے ایک سکسیزفل پریگنینسی لے سکیں گے. اب جو میڈیسن نارملی یوز کی جاتی ہیں اس میں سب سے نمبر 1 پر آ جاتی ہے میٹفارمین. میٹفارمین ڈرگ ہے جو کہ ہم روٹین میں یوز کرواتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ انسولین ریزسٹنس کو بہتر کرتی ہے، ویٹ کو بیلنس کرتی ہے. ان دونوں کام کر کے ایک ہارمون کو ریگولرائز کرتے ہیں اور اوویلیشن ہونے میں یا ایک سکسیزفل اوویلیشن ہونے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. کیونکہ جیسے سے آپ کا ہارمون نارملائز ہوں گے انڈے کی کوالٹی بڑھ جائے گی اور ایگ ریلیز ہوگا اور سکسیزفل پریگنینسی ہو جائے گی. نمبر 2 پر آ جاتی ہے ہمارے فولک ایسڈ. جو فولک ایسڈ ہے اس کو بھی یوز کریں. فولک ایسڈ نہ صرف ماں اور بچہ دونوں کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے بلکہ ایک جو شروع کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں پریگنینسی کی، جیسے مس کیریج ہو گیا ہے، برتھ ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں، اس کو بھی پریونٹ کرنے میں فولک ایسڈ بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. 3rd نمبر پر آ جاتا ہے ہمارے پاس مایو انوسیٹول سالٹ. جتنے بھی مایو انوسیٹول سالٹ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ہارمونس کو بیلنس کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی ہم یوز کرواتے ہیں اور اس سے سکسیزفل پریگنینسی کے چانسز میکسیمائز ہو جاتے ہیں، 70% تک میکسیمائز ہو جاتے ہیں. اور اینڈ میں ہے کلومیفین. کلومیفین یوزلی یوز کی جاتی ہے فار پریگنینسی کے لیے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کلومیفین جو انڈے کی کوالٹی ہے اس کو بہتر کر دیتا ہے، انڈے کی میچورٹی میں کو بہتر کر دیتی ہے کلومیفین، اور ایک میچور ایگ ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس کچھ میڈیسن ہوتے ہیں جس سے ہم اوویلیشن کروا دیتے ہیں اور ایگ ریلیز ہو جاتا ہے اور سکسیزفل پریگنینسی ہونے کے چانس زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر میں ساری ویڈیو کو کمپائل کروں تو اس میں سب سے جو مین امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ نے اب پہلے تو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. لائف سٹائل بھی کیسے چینج کرنا ہے کہ آپ نے پراپر نیند لینی ہے، اسٹریس نہیں لینا، ایکسرسائز لازمی کرنی ہے، ڈائٹ اپنی ڈائٹ میں ہر وہ چیز ختم کرنی ہے جو آپ کے جسم میں انفلیمیشن کو بڑھا دیتی ہے، جیسے ٹی، کافی، الکوہل، ریڈ میٹ، فاسٹ فوڈ. جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہوتی ہے جو جسم کے اندر پروسیس آف انفلیمیشن کو بڑھاتی ہے، ٹرانس فیٹ. اور اپنی ڈائٹ میں کیا چیزوں کا استعمال رکھنا ہے؟ گرین ٹی کا استعمال کریں، فروٹس میں بیریز کا استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیرہ کا، ادرک کا، ہلدی کا ریگولر بیسس پہ یوز کریں. یہ ساری اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹس ہوتی ہیں جو کہ جسم میں انفلیمیشن کو کم کر کے ایک سکسیزفل پریگنینسی کرتی ہیں. اور بعد کے بعد اپنی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے ساتھ میڈیسن کا بھی یوز کریں. جب ساری چیزیں کمپائل ہوتی ہیں تو پی سی اوز کے ساتھ حمل کرنا، کوئی پریگنینسی لینا کوئی بھی مشکل نہیں رہتا، بہت آسانی سے پریگنینسی ہوتی ہے. اور وہ پریگنینسی اور جب ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پی سی اوز کے ساتھ، ڈیزیز کے ساتھ ایک سکسیزفل پریگنینسی لینا کوئی مشکل نہیں ہے. حمل بھی ہوتا ہے اور ایک سکسیزفل پریگنینسی ہوتی ہے.
اگر میری دی ہوئی انفارمیشن آپ کو پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ.